نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنے لحاظ سے ہر پل ہر سو خوشیاں اور بہار برسائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ ہو تشریف آوری جو جانب بہار کی ہے، کیونکہ بہار کا وجود بھی ظہور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک والارض، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ فرماتا تو زمین اور آسمان کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ لہذا جب زمین اور آسمان ہی نہ ہوتے تو خزاں اور بہار، شمس و قمر، برق و ثمر اور دیگر موجودات کہاں ہوتے؟ اس لیے ہر عقل مند کو تو اس حدیث قدسی سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنی مسرت اور شادمانی کا سبب ہے۔ ویسے بھی کسی ایک نعمت کے حصول سے ہی کبھی ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کی پیدائش پر، اور نہ صرف پیدائش کے دن بلکہ ہر سال گرہ پر نہ جانے کتنے پیسے بلا حساب پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، جبکہ اس کا قرآن نے یوں تعارف کروا دیا، یعنی مال اور اولاد فتنہ ہے۔ ان دونوں کی محبت میں آ کر بہت سے لوگ اکثر اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں، لیکن اس نعمت عظمیٰ پر خود خالق کائنات اس آیت کو نازل فرما کر تمام عالم کو یہ درس دے رہا ہے کہ یہ نعمت ان کی سب دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کی سب دولت سے بہتر ہے۔ مفسرین کرام جیسا کہ علامہ ابن جوزی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ محمود آدسی اور دیگر مفسرین نے مذکورہ آیت مقدسہ کی تفسیر میں فضل اور رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ اب جب ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جان ہی لیا کہ آپ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں، تو پھر اس نعمت کی ولادت کو بھلا دھوم دھام سے کیوں نہ منائیں، خواہ وہ 14 سال پہلے کا دن ہو یا ہر ربیع الاول کی 12 تاریخ ہو، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یعنی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوانی نعمت اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہود اور نصارہ آج تک اس دن کو عید کا دن سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ ایک خوان نازل ہوا تھا، اور ہم بھلا اس دن کو عید کا دن سمجھ کر شرک کیسے کر سکتے ہیں کہ جن کی ذات ببرکت خود سبب نزول قرآن ہوئی، جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔